ناظرین، قرآن کی یہ ایک صورت عرش کو بھی ہلا دیتی ہے۔ یہ صورت بڑے بڑے ولی اللہ پڑھتے ہیں اور عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروانے والی صورت، جو پڑھتا ہے فوراً فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر گھر میں دولت رکھنے کی جگہ ہے، اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اتنا مال اور دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی قسمت کے دروازے کھول دے گا۔ جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان کے اوپر گاہک نہیں آتے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے ایسے ختم ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی بے برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہمارے سر پر بہت زیادہ قرضہ ہے جو کہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر تو ایک وقت کا کھانا پکتا ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے لے کے آئیں۔ جن گھروں کے اندر میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، تو آج سب کام چھوڑ کر اس عمل کو آپ نے کر لینا ہے۔ اگر آپ کو کسی وظیفے سے کبھی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے سب اعمال کر لیے لیکن آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوئی، تو آج آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے۔ آپ کی بڑی سے بڑی اور دیرینہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ جو ابھی تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوئی، آج اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت بھی لے کر بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ضرور پوری فرمائے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آج اللہ تعالیٰ سے جتنی دولت مانگنی ہو مانگ لینا، آج جو مانگ سکتے ہو وہ مانگ لینا، میرا رب انشاءاللہ غیب سے عطا کرے گا اور آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں، غریبی والی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں اور اپنی قسمت بدلنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، تو بھائیوں اور بہنوں، آج اس وظیفے کو آپ نے بالکل ضائع نہیں کرنا۔ اسی طرح آج کے اس بیان میں آپ کو وہ غلطیاں بھی بتا رہا ہوں، کچھ وجوہات بتا رہا ہوں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ان غلطیوں کی وجہ سے آپ کے گھروں کے اندر پریشانی آ جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے عام ہو جاتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے، اور رزق کے دروازے آپ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ انت تک محنت کرنے کے باوجود آپ کی تنگی دور کیوں نہیں ہو رہی۔ اگر آپ وہ غلطی اپنے گھروں میں کرتے ہیں تو آج کے بعد ان غلطیوں کو آپ نے نہیں کرنا۔ جو گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے، بیماری ہے یا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ فوراً حل ہو جائے گا۔ کچھ لوگ یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو قسمت ہی نہیں بدلے گی، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو دن نہیں بدلیں گے۔ ناظرین، زندگی میں کبھی بھی امید مت ہارا کریں، ہمیشہ اللہ کی ذات پر یقین رکھا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے ہی جو عمل کرنا ہو وہ کیا کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ وہ میرے حالات ایک نہ ایک دن ضرور بدلے گا، میری قسمت ضرور بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھا کریں۔ آپ لوگ یقین نہیں رکھتے، اسی لیے تو آپ کا عمل کام نہیں کرتا، اسی لیے تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ آج جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں اسے آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے، اور پھر خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر میں انشاءاللہ دولت کی برسات ہو جائے گی، دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا تیز عمل بتائیں جس کا فوری طور پر اثر ہو، ہم سے اب انتظار نہیں ہوتا، ہماری پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، رزق کی تنگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہم کریں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معجزہ جلد ہی دیکھ لیں۔ تو ناظرین، آج کے بعد انشاءاللہ آپ کی مایوسی بالکل ختم ہو جائے گی، انتظار کی گھڑیاں بالکل ختم ہو جائیں گی، وہ وظیفہ انشاءاللہ آج آپ کو مل جائے گا جس کا اثر بہت تیز ہے۔ اب آپ کو مہینوں یا دنوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، جیسے ہی آج آپ یہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر لیں گے، انشاءاللہ عمل ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی،
گھر کے اندر آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ہم سے یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفہ تو ہم صحیح کرتے ہیں، جیسے آپ بتاتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن ہمارا تو کبھی کام نہیں ہوتا، ہمیں تو کبھی دولت نہیں ملتی۔ آپ ضرور کچھ غلطیاں کرتے ہیں ناظرین، جو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے بتا رہا ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا، اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتاتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفے کا پتہ چل گیا، وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ کہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، کتنی تعداد میں کرنا ہے، جب آپ کو صحیح طریقے کا ہی علم نہیں تو پھر آپ کو فائدہ کیسے ہوگا۔ اب آپ کو وہ غلطیاں بتا رہا ہوں جو کہ عموماً لوگ وظیفہ کرتے وقت کرتے ہیں، اور سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنے ہر بیان کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی عمل کام نہیں کرتا، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو ایک تو غلطی یہ ہے آپ کی کہ آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے اور نماز پڑھے بغیر ہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ آپ جب وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے آپ اس سے بھی بات کرتے رہتے ہیں، اور عموماً لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ منہ سے بات نہ بھی کریں تو بھی اشارتاً کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح آپ کی توجہ اور دھیان بڑھ جاتا ہے اور عمل کی طرف دھیان نہیں رہتا، اس لیے آپ کا عمل بھی مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آج کے بعد ان غلطیوں کو آپ نے نہیں کرنا۔ آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھی، اور جب آپ نماز پڑھ لیں تو آپ نے ایسی سکون والی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کو تنگ کرنے نہیں آئے گا، اور جب ایسا ہوگا تو پھر آپ کی توجہ بھی اپنے وظیفے کی جانب ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھ لینا ہے۔ آپ کی خالی جھولی انشاءاللہ اسی وقت بھر جائے گی جب آپ بند کمرے میں جائے نماز کے اوپر بیٹھ گئے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود شریف ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کہیں آ رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ درود شریف سے ویسے بھی پریشانی ختم ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ ناظرین، اب جو بانصیب بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف، غم، مصائب، پریشانی اور گناہ سے وہ محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ ورد فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو اس کا اجر بھی بہت جلد انسان کو ملتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، درود و سلام کے فضائل بے حد اور حساب ہے۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، تو کتنا وقت درود شریف کے لیے مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے پوچھا کہ چہارم حصہ؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آدھا حصہ مقرر کر دوں؟ فرمایا تم جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ حضور 2/3 حصہ ٹھیک ہے۔ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔
میں نے عرض کیا کہ میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھوں گا۔ فرمایا کہ تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ بھائیوں اور بہنوں، چونکہ ہم بھی حضور ہی کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبو رکھنے والا، شاخیں مروارید کی، تنا سونے کا، پتے زبرجد کے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا اور ان کے علاوہ کوئی اسے دیکھ بھی نہ پائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غرض یہ کہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں، تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ اسی طرح دوسرے آسمان والے 200، تیسرے آسمان والے 1000، چوتھے آسمان والے 2000، پانچویں آسمان والے 6000، چھٹے آسمان والے 7000 اور ساتویں آسمان والے 8000 بار درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے، جیسے اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا اور دل و جان سے ان کی تعظیم اور توقیر بجا لایا۔ مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ معاف فرما دوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک بار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو 80 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے، جیسے پانی پیاس کو دور اور کپڑے کو صاف کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور دل میں محاسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، اور درود شریف کی برکت سے زیارت جمال آرا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک شخص مالدار تھا لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا، لیکن اسے درود پاک سے بڑی محبت تھی اور وہ درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے، جس سے فوراً اس کا چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا، آپ کون ہیں؟ اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ اس لیے ناظرین درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب ہو سکے۔ ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ساتھ مل کر بھی درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین جب آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو اس کے فوراً بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے فوراً بعد آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ آیت کریمہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے، اور جب آپ یہ تلاوت بھی کر لیں آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا نام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھنا ہے، یا اللہ یا محمد۔ آپ نے 33 مرتبہ ان دونوں ناموں کا ورد کرنا ہے۔ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اسی طریقے سے یا اللہ یا محمد آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو پہلے درود شریف پڑھا تھا وہی درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ عمل کرتے ہی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہی تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد رب سے مانگنے کا، اپنی خالی جھولیوں کو بھرنے کا وقت آتا ہے۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اللہ رب العزت کی طرف ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور جو مانگنا ہو اپنے رب سے مانگ لینا ہے۔ میرا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ سنانے ہیں۔ پھر جو مانگنا ہو، یا اللہ مجھے یہ بیماری کا مسئلہ ہے، بیماری دور کر دے، صحت تندرستی والی زندگی عطا کر دے، یا اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا کرو اس طریقے سے مانگو کہ یا اللہ اپنی رحمت سے عطا کر دے، اپنی شان کے مطابق عطا کر دے۔ جب میرا رب اپنے خزانوں میں سے اپنی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے، تو گھر کے اندر رزق ہی رزق آ جاتا ہے، گھر کے اندر دولت ہی دولت آ جاتی ہے۔ پھر اتنی دولت آ جاتی ہے کہ انسان سے سنبھالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور انسان کی تمام پریشانیاں اور مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی سورہ مبارکہ کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ جو کوئی سورۃ المزمل کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا، اس کا افلاس دور ہوگا، اور جس مشکل کے لیے پڑھی جائے گی وہ مشکل آسان ہوگی۔ جو کوئی اس سورت کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھے گا اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ناظرین اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 40 روز بلا ناغہ خلوت میں 40 مرتبہ پڑھیں۔ ایک روایت کے مطابق جو کوئی 1 سال تک بعد نماز فجر روزانہ 11 مرتبہ پڑھا کرے اس کے رزق میں برکت ہوگی اور کبھی غریب اور محتاج نہیں ہوگا۔ روزانہ پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ دینی اور دنیاوی مشکلات، آنے والے حادثات اور خطرات کو دور فرما دیں گے۔ اگر سورہ مزمل کو پڑھ کر حاکم کے سامنے پیش ہوں تو حاکم مہربان ہوگا۔ روز بعد نماز عشاء 11 مرتبہ سورۃ المزمل باقاعدگی سے پڑھنا فراغت دینی اور دنیاوی کے لیے مجرب نسخہ ہے۔ سورۃ المزمل برائے فراخی رزق اور کشائش کا ایک طریقہ بعض مشائخ سے اس طرح بھی مروی ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعتوں میں 41 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح کہ رکعت اول میں بعد از فاتحہ 21 بار اور رکعت دوم میں بعد از فاتحہ 20 بار سورۃ المزمل پڑھیں۔ اگر روزانہ باوضو 11 مرتبہ سورۃ المزمل پڑھ کر بیمار پر دم کرتے رہے تو انشاءاللہ بیمار کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی میں باہم اختلافات ہوں تو سورۃ المزمل 21 بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے انہیں کھلا دیں تو انشاءاللہ دونوں میں باہم الفت پیدا ہو جائے گی۔ ایک طریقہ سورۃ المزمل کے پڑھنے کا یہ بھی ہے کہ بعد نماز فجر 6 بار، بعد نماز ظہر 7 بار، بعد نماز عصر 8 بار، بعد نماز مغرب 9 بار،
اور بعد نماز عشاء 11 بار سورۃ المزمل پڑھیں، انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی۔ اگر اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 41 مرتبہ روزانہ سورۃ المزمل پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ دولت سے مالا مال فرما دیں گے اور مصیبت سے امن عطا فرمائیں گے۔ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ 41 دن تک 41 بار، پھر 41 دن تک 21 بار، اور پھر زندگی بھر کے لیے 11 مرتبہ کا معمول بنا لیں۔ آغاز نوچندی جمعرات سے کریں۔ غنا، تونگری اور کشائش رزق کے لیے نہایت مجرب ہے۔ تو ناظرین، یہ اعمال اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔